شیخ طریقت ممتاز محقق عالم دین حضرت علامہ پیر طریقت پیر سید محمد شمس الرحمان شاہ صاحب مشہدی، جو ہر مہینے اسلام آباد بر امام سرکار رحمت اللہ علیہ میں بر امام ہاؤس میں خطاب فرماتے ہیں، اور دربار مانسا شریف میں بھی سالانہ آپ کا خطاب ہوتا ہے۔ آپ کی خدمت میں درخواست گزار ہوں، تشریف لاتے ہیں اور اپنے خطاب سے ہمیں نوازیں۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وأزواجه وأولياء ملته أجمعين، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ مالک حقیقی کا بے انتہا احسان ہے کہ اس نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاکیزہ توسل سے ہم جیسے عاجزوں پر خطاؤں کو ایک مرتبہ پھر آستان عظمت نشان آستانہ عالیہ مانسر شریف میں اپنے ذکر کے لیے، اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تعریف و توصیف کے لیے، آقا پاک کے دین متین کی تعلیم و تبلیغ کے لیے، ظاہر و باطن کی اصلاح کے لیے، اور سب سے بڑی خوبی یہ کہ آقا پاک کی ہر نسبت سے اظہار وفا کے لیے اور سراپا قدس کی پاک محفل میں حاضر ہونے کی توفیق نصیب فرمائی۔ دعا ہے رب العزت اپنے محبوب پاک اور محبوب پاک کے پیاروں کی عزتوں کا صدقہ ہم سب کی اس عاجزانہ حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے، صاحبان عرس کے درجات میں مزید بلندی فرمائے، اور ان کاملین کی توجہات کو ہم سب کی طرف اپنے کرم سے متوجہ فرمائے۔ معزز سامعین، آج کی اس نشست میں اپنے عنوان کے حوالے سے اور موضوع کے حوالے سے میں یہ کہوں تو قطعاً مبالغہ نہیں کہ میری آج خوش بختی کی حد ہے، سعادت مندی کی حد ہے
کہ مجھے آج سلامی پیش کرنا ہے اس بارگاہ ناز میں کہ جن کی جاروب کشی کرنے والے مقداد اور سلمان بن جاتے ہیں۔ مجھے آج ہدیہ نیاز پیش کرنا ہے اس شہنشاہ زادی کی بارگاہ میں کہ جن سے خیرات لینے والے ابو ذر اور بلال بن جاتے ہیں۔ ہاں مجھے عقیدتوں کا خراج پیش کرنا ہے اس ملکہ عفت و طہارت کی بارگاہ میں کہ جنہیں رب کا قرآن عفت و طہارت کی پہچان بھی قرار دیتا ہے اور تاجدار ختم نبوت کی شان بھی قرار دیتا ہے۔ مجھے آج آپ کے ساتھ مل کے سلیوٹ پیش کرنا ہے اس سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کی بے مثل بارگاہ میں کہ جن کے تذکرے کے لیے قرآن اپنے اسلوب کو تبدیل کر کے اس حقیقت کو واضح کر دیتا ہے کہ اگر سیدہ بھی دوسری کائنات کی عورتوں جیسی ہوتی تو ان کے لیے اسلوب وہی رہتا۔ اسلوب کا بدل جانا یہ ثابت کر رہا ہے کہ اللہ نے ساری کائنات کی عورتوں کی حیثیت کو اور بنایا ہے اور سیدہ زہرا کی عزت کو میرے رب نے اور بنایا ہے۔ آیہ مبالغہ کا کچھ حصہ میں نے تلاوت کیا سیدہ پاک کی عزت و عظمت کے لیے۔ لفظ نساء پر آپ کی فکر کو روک رہا ہوں۔ عربی زبان میں اصول یہ ہے اور قرآنک قانون بھی یہ ہے کہ جہاں کہیں کسی ایک پاکیزہ عورت کا ذکر آتا ہے تو قرآن اس کے لیے امراتن کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ مطالعہ کیجئے قرآن مجید کا۔ بہت پاک عورت ہے جناب مریم کی ماں، لیکن ان کے لیے بھی لفظ امراتن آیا۔ بڑی پاکیزہ عورت ہے وہ جسے فرعون کے گھر میں رہ کے موسیٰ کو پالنے کا شرف نصیب ہوا۔ قرآن پڑھ لیجئے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ اِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ، یعنی اصول قانون ضابطہ یہی رکھا گیا کہ جب کسی ایک پاک عورت کا ذکر آتا ہے تو لفظ امراتن سے آتا ہے۔ اللہ جانے کیا عزت دی ہے رب نے میرے نبی کی شہزادی کو، اللہ جانے کیا عظمت دی ہے رب نے حسنین کریمین کی امی جان کو، اللہ جانے کیا بلندی عطا فرمائی ہے مولا علی کی بے مثل زوجہ پاک کو کہ آیت مباہلہ میں اس خوبصورتی کا اظہار ہو رہا ہے کہ گئی تو زہرا پاک ایک ہیں کیونکہ باقی شہزادیاں پردہ فرما چکی تھیں، لیکن لفظ نساء کا استعمال ہوا دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ باقی سب کے لیے امراتن، اکیلی زہرا کے لیے بھی نساء کا لفظ یہ واضح کر رہا ہے کہ دنیا والوں معانی اور مفاہیم کا سفر تو بعد میں طے کرنا، یہ لفظوں کا فرق ہی تمہیں بتا جائے کہ اللہ نے جس طرح ذات مصطفیٰ کو بے مثال بنایا ہے اسی طرح کائنات بھر کی ساری عورتوں میں سے ذات سیدہ فاطمہ الزہرا کو بے مثل و بے مثال بنایا ہوا۔ اور لفظ نساء کی ٹیک اور سہارا لے کے جب ہم تفاسیر کا
कुतुब हदीस का मुताला करते हैं तो हर बाज़मीर शख्स इस यकीन पर पहुंचता है, इस खूबसूरत मंजिल पर पहुंचता है कि ये बंदशें, ये उसलूब, ये तुरुक, ये खूबसूरत लफ्ज ऐसे ही नहीं आ गए। इनमें राज ये था कि बिलाशुबा सैयदा ज़हरा को वो स्टेटस हासिल है, वो मकाम हासिल है, वो बुलंदी हासिल है कि आका पाक की जात के बाद, मैं बाद दोनों मानों में इस्तेमाल कर रहा हूं, लोग इस बात से गलत फायदा इख्तियार कर जाते हैं। बाद का मतलब है जिनका ज़हूर हुजूर की जात के बाद हुआ, ताकि वो नबूवत वाले चक्कर में जो मुल्ला लोग आपको डालते हैं वो चक्कर भी निकल जाए। आका पाक की जात के बाद, तवज्जो करें, हुजूर की जात के बाद अदवार के हवाले से भी और मेयार के हवाले से भी सैयदा ज़हरा को इस कायनात में वो स्टेटस हासिल है, वो बुलंदी हासिल है कि हुजूर की जात के बाद तारीख के हवाले से भी और फिर मकाम के हवाले से भी बात को ज़हन में रखते हुए मेरे ये जुमले सुने कि सैयदा वो हैं कि आका की जात के बाद जिनके नाम जैसा कायनात में किसी का नाम कोई नहीं। जिसको ये बात अच्छी लगे वो बोले, जिसके दिल को ना अच्छी लगे बेशक खामोश रहे। और मुझे यकीन है अनवर अली शाह के डेरे पे आके, कल्लू बाबा जैसे दरवेश के डेरे पे आके अगर आपको आले मुस्तफा की बात अच्छी नहीं लगेगी तो फिर किसकी बात अच्छी लगेगी? फकीरों ने तो सबक ही यही दे रखा है, ये ली खमसतुन के वजीफे पढ़ा रखे हैं, इलाही बहक्के बनी फातिमा की दुआएं आपको सिखा रखी हैं। इन दरवेशों का तो सबक ही इनकी मोहब्बत और मुवद्दत है, तो यकीनन आपको ये बातें दिल को लगेंगी। और मैं ये आपकी नजर कर रहा हूं, सैयदा ज़हरा पाक की इज्जत और अजमत के लिए अर्ज कर रहा हूं कि सैयदा के नाम जैसा किसी का नाम कोई नहीं। और इससे भी ऊपर वाली मंजिल में ले जाऊं, बिलाशुबा, बिलाशुबा, फिर कह रहा हूं बिलाशुबा सैयदा ज़हरा के मकाम जैसा कायनात में किसी औरत का मकाम कोई नहीं। सैयदा के मकाम जैसा किसी का मकाम कोई नहीं। अभी भी आपका जहन अगर पूरी तरह नहीं खुला तो मैं और इशारे कर देता हूं ताकि जहन तैयार हो जाए। ये खूबसूरत लफ्जों की हकीकतें इस बात से पर्दा उठा रही है कि दुनिया वालों ये बात दिल की तख्ती पे लिखना कि सैयदा के नाम जैसा किसी का नाम कोई नहीं, सैयदा के मकाम जैसा किसी का मकाम कोई नहीं। अगले फिक्रे पे गौर करना, सैयदा के बर्दे जैसा, बर्दा कहते हैं गुलाम को, नौकर को, सैयदा के बर्दे जैसा किसी का पर्दा कोई नहीं और सैयदा के पर्दे जैसा किसी का पर्दा कोई नहीं। सैयदा के नाम जैसा किसी का नाम कोई नहीं, मकाम जैसा किसी का मकाम कोई नहीं, सैयदा के पर्दे जैसा किसी का पर्दा कोई नहीं, सैयदा के पर्दे जैसा किसी का पर्दा कोई नहीं। मैं ये गुलामी से अकीदतों के फूल इकट्ठे करके लाया हूं, सब गुलामों की तरफ से सैयदा की बारगाह में पेश होने चाहिए। मेरी आकाज़ादी वो है कि जिसकी निस्बत जैसी किसी की निस्बत कोई नहीं। जिस निस्बत वाले लोग बैठे हो ना, मैंने निस्बत को कहां से शुरू कर दिया? सैयदा की निस्बत जैसी किसी की निस्बत कोई नहीं। और करबला से लेके अनवर अली शाह तक अगर तेरी नजर में ये बुजुर्ग हैं तो तेरा जमीर भी बोल के कहेगा कि सैयदा की मेहनत जैसी किसी की मेहनत कोई नहीं। करबला में भी मेहनत, करबला में भी मेहनत ज़हरा नजर आती है और अनवर अली शाह में भी मेहनत सैयदतुन निसा नजर आती है। तो सैयदा की निस्बत जैसी किसी की निस्बत कोई नहीं, सैयदा की मेहनत जैसी किसी की मेहनत कोई नहीं। और मैं सिर्फ
اس نسبی شرف کی بات نہیں کر رہا. آگے چل، میں چیلنج کرتا ہوں حضور کی ذات کے بعد سیدہ کی عبادت جیسی کسی کی عبادت کوئی نہیں، اور زہرا پاک کی سخاوت جیسی کسی کی سخاوت کوئی نہیں. میں اور اشارے کر دوں تاکہ آپ کا ذہن مضمون کو سمجھنے کے لیے تیار ہو جائے. یہ اشارے کر رہا ہوں. سیدہ پاک کی عبادت جیسی کسی کی عبادت کوئی نہیں، سیدہ پاک کی سخاوت جیسی کسی کی سخاوت کوئی نہیں. اگر ابھی بھی کسی کو وہم ہے تو اگلا جملہ سننا. سیدہ کی اصل جیسی کسی کی اصل کوئی نہیں، سیدہ کی نسل جیسی کسی کی نسل کوئی نہیں. سیدہ کی اصل جیسی، اس کی اصل میں محمد مصطفیٰ ہے، ان کی اصل میں جناب خدیجۃ الکبریٰ ہیں. سیدہ کی اصل جیسی کسی کی اصل کوئی نہیں، سیدہ کی نسل جیسی کسی کی نسل کوئی نہیں. جانتے ہو اس نسل کا تعارف کیا ہے؟ نگاہ خلق میں عالی مقام ہو جائے، شریک آلے رسول انعام ہو جائے، یہ شان بخشی ہے مولا نے ایک زہرا کو جسے یہ دودھ پلا دے امام ہو جائے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اینے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. حضرت مسلم امت تشریف لا چکے ہیں ہم سے دعا لینے کے لیے. یہ 11ویں اور 12ویں کی نسبتیں دونوں ذہن میں رکھتے ہوئے الحمدللہ ہم 11ویں والے بھی ہیں، ہم 12ویں والے بھی ہیں، قادری بھی ہوئے اور میلادی بھی ہوئے. 11ویں غوث پاک کے حوالے سے، 12ویں آقا پاک کے میلاد کے حوالے سے، 11واں اور 12واں جملہ سیدہ پاک کی بارگاہ میں غلامی کا نذرانہ بنا کے پیش کرنے جا رہا ہوں. سیدہ کیسے بے مثال ہیں، یہ 11واں اور 12واں اشارہ دے رہا ہوں. میری آقا زادی وہ ہیں جن کے نکاح جیسا، اللہ آپ کو سلامتی ہیں، آپ سمجھ گئے، جن کے نکاح جیسا کسی کا نکاح کوئی نہیں. اور آج سمجھ نہیں آتی تو کل محشر میں جا کے دیکھ لینا، حکم ہوگا آنکھیں جھکا لو. کیوں؟ اس لیے کہ سیدہ کے نکاح جیسا کسی کا نکاح کوئی نہیں، اور محشر میں جا کے دیکھنا سیدہ کے حیا جیسا کسی کا حیا کوئی. صاحبان ذی وقار، میں نے 12 جملے کہے کسی نسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے سیدہ کائنات کی بارگاہ میں. کیوں؟ ہم نسبتوں والے ہیں اور محنت ضرور کرتے ہیں، لیکن مان ہمیشہ نسبتوں پہ کرتے ہیں. محنت کرتے ہیں، مان نسبتوں پہ کرتے ہیں. پہلا جملہ جو میں نے عرض کیا تھا اس سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے 2-4 منٹ میں اپنا پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. میری چونکہ مستقل حاضری ہوتی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ جتنی بھی حاضری ہو جائے میرے لیے کافی و وافی ہے. پھر ملیں گے، پھر ملیں گے، پھر ملیں گے. ہمیں اور کرنا ہی کیا ہے؟ ہمیں قصیدے ہی پڑھنے ہیں نا نبی اور نبی کے بچوں کے. اور کوئی کام ہمیں لگتا ہی نہیں ہے، ہمیں کوئی جچتا ہی نہیں ہے. یہی تو کام ہے کرنے والا، اور انہی سے تعلق بنانا ہی تو اصل صراط مستقیم پہ جانا ہے. کامیابی اسی راستے کا نام ہے جو ان سے منسوب ہے. اب میں نے پہلا جملہ کہا تھا، اگر آپ بھول نہیں گئے تو سیدہ کے نام جیسا کسی کا. آپ کے ذہن میں بڑے سمجھدار لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں اور پھر ٹی وی کے ذریعے پوری دنیا پہ بات جا رہی ہے. سوال اٹھ سکتا ہے کہ بھئی نام تو نام ہوتا ہے، یہ تم نے محض محبت میں کہہ دیا، محض عقیدت میں کہہ دیا، محض غلامی اور سلامی کے لیے کہہ دیا. بابا اگر یہ بھی ہو تو کوئی الزام والی بات نہیں، کوئی جرم والی بات نہیں. اگر زہرا سے عقیدت نہیں رکھنی تو پھر کس سے رکھنی ہے؟
اگر ان کی غلامی نہیں کرنی تو پھر کن کی کرنی ہے؟ اگر ان کے نوکروں میں نام نہیں لکھوانا تو کن کے نوکروں میں نام لکھوانا ہے؟ لیکن میں نے یہ جو جملہ کہا کہ سیدہ کے نام جیسا کسی کا نام نہیں ہے، یہ میں نے محض عقیدت کی بنا پر نہیں کہا. میں بہت پاک جگہ پہ کھڑا ہوں، 3 وقت کے کامل درویشوں کے آستانے پہ کھڑا ہوں اور منبر رسول کی صداقت کو ذہن میں لیے کھڑا ہوں. میں یہ اعلان کر رہا ہوں، میں نے جو جملہ کہا ہے یہ عقیدت کی وجہ سے نہیں کہا، خود محمد کی بخشی ہوئی حقیقت کی وجہ سے کہا ہے. آپ پوچھو گے کیسے، تو میں عرض کر دیتا ہوں. نام آپ کا بھی ہے، نام میرا بھی ہے، نام راجہ صاحب کا بھی ہے، نام حضور مسلح امت صاحب کا بھی ہے، نام ہر درویش کا، ہر انسان کا، ہر مسلمان کا ہے. لیکن نام کے حوالے سے یہ بات نوٹ کریں، آپ کا نام، میرا نام، مولوی کا نام، خطیب کا نام، نقیب کا نام، جس کا بھی نام ہو، ہر ایک کا نام ہے پہچان ذات کے لیے. میں پھر کہہ دوں تاکہ ذہن میں راسخ ہو جائے یہ جملہ. میرا نام لیا گیا نا تو آپ کو پہچان ہو گئی، وہ آ گیا ہے. عبید احمد ستی صاحب کا نام لیا گیا، پہچان ذات ہو گئی، ستی صاحب آ رہے ہیں. راجہ صاحب کا نام لیا گیا، پہچان ہو گئی، راجہ صاحب آ رہے ہیں. میرا نام پہچان ذات کے لیے، آپ کا نام پہچان ذات کے لیے، مولوی خطیب نقیب کا نام پہچان ذات کے لیے. میں کہاں سے لفظ جوڑ کے لاؤں سیدہ کی سلامی کے لیے کہ جن کا نام بھی اللہ نے بنایا محمد کی امت کی نجات کے لیے. تیرا میرا نام پہچان ذات کے لیے، سیدہ کا نام بھی امت کی، کام تو بعد کی بات ہے، مقام تو بعد کی بات ہے، سیدہ کا نام بھی امت کی نجات کے لیے. جب میری آقا زادی جلوہ گر ہوئی نا تو میں یہ بڑی ذمہ داری سے کہا کرتا ہوں، محمد جیسا دینے والا کوئی نہیں، صحابہ جیسا لینے والا کوئی نہیں. میرے نبی جیسی عطا کہیں نہیں ملتی، صحابہ جیسی وفا کہیں نہیں ملتی. جب آقا زادی جلوہ گر ہوئی، حضور خوش ہوئے، بہت بشاش ہوئے. صحابہ اکٹھے ہو کے گئے حضور کی بارگاہ میں مبارکباد عرض کرنے کے لیے کہ آقا کی خدمت میں مبارکباد عرض کریں. مبارکباد بھی پیش کی، اور میں یوں کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ ایک ایسا سوال بھی کر دیا کوثر کے مالک سے کہ جس کے جواب میں جو خیرات ملی نا وہ صرف اصحاب کے لیے کافی نہیں ہوئی، قیامت تک آنے والے تیرے میرے جیسے ہر گناہگار مسلمان کو بھی کافی ہو گئی. وہ سوال کیا تھا؟ صحابہ چونکہ عرب سے تعلق رکھتے تھے، انہیں عربی زبان سے شناسائی تھی، جانتے تھے کہ فاطمہ کا معنی ہوتا ہے بجھانے والی، آگ سے چھڑانے والی. تو اب صحابہ جیسا چونکہ لینے والا کوئی نہیں، نبی جیسا دینے والا کوئی نہیں، اور صحابہ یہ جانتے بھی ہیں کہ نبی جو بھی کرتا ہے اپنی مرضی سے نہیں کرتا، خدا کی مرضی سے کرتا ہے. زبان اس کی ہلتی ہے، مرضی اس کی ہوتی ہے. اب جب نبی نے نام رکھا نا فاطمہ، اگر عرب کا کوئی اور بندہ نام فاطمہ رکھتا کوئی حرج نہیں تھا، بس نام نام ہوتا. جب حضور نے نام فاطمہ رکھا تو صحابہ جان گئے یہ صرف نام نہیں، اس نام کے اندر کوئی بہت بڑا پیغام بھی چھپا ہوا ہے. صحابہ آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ کہتے ہیں چھڑانے والی کو، آگ سے چھڑانے والی کو، بجھانے والی کو. آپ اللہ کے آخری رسول ہیں اور اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرتے. آپ نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ اب وہ جملہ سن جو میرے نبی نے عطا فرمایا. فرمایا میں نے اس لیے رکھا اپنی اس شہزادی کا نام کہ رب نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ پیارے حبیب یہ خود تو جنت کی سردار ہے ہی، قیامت تک جس بندے کے دل میں تیری اس شہزادی کی ذرہ برابر بھی عقیدت ہوگی، تیری شہزادی اسے بھی آگ میں جلنے نہیں دے گی، آگ سے چھڑا کے جنت کا حقدار بنا دیا.
सैयदा के नाम जैसा किसी का नाम कोई नहीं। अगला जुमला जिसके लिए मैंने इतना सफर किया, जिस तरह सैयदा के नाम जैसा किसी का नाम कोई नहीं, इसी तरह आका पाक की जात के बाद सैयदा के मकाम जैसा किसी का, बोल लीजिए, सैयदा के मकाम जैसा किसी औरत का, आखिरी बंदे तक बोले, मैं पैगाम देना चाहता हूं, किसी का पूछो किस तरह। तो आओ, मैं अपने हवाले से बात नहीं करता, अपने नबी के फरमान से यह बात आपके सामने रखता हूं। आका करीम अलैहिस्सलातो व तस्लीम का मामूल मुबारक, जो उम्मुल मोमिनीन, सिद्दीक़ा कायनात, मुशफ़िक़ा कायनात, मुहसिना कायनात, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रदी अल्लाह ताला अन्हा व सलामुल्लाहि अलैहा बयान फरमाती हैं। आप फरमाती हैं, इज़ा दखलत, जनाबे ज़हरा पाक का और आका पाक का मामूल ये था कि जनाबे सैयदा ज़हरा जब भी हुजूर की बारगाह में हाजिर होती, अभी हाजिर इसलिए कह रहा हूं कि बारगाह हुजूर की है, हमारे लिए तो तशरीफ लाती, करम फरमाती, जब भी हुजूर की बारगाह में हाजिर होती तो सैयदा आयशा फरमाती हैं, कामा इलैहा, मेरा नबी खड़े होके जनाब ज़हरा का इस्तकबाल फरमा। ज़मीर वाले बंदों के लिए यह जुमला बहुत भारी है और बड़ा नफीस है। सैयदा आती तो खड़े कौन होते? आका पाक। एक सबक तो इसमें यह है कि लोगों, बेटियों को इज्जत देना मोहम्मद मुस्तफा से सीखो, बेटियों को इज्जत देना मोहम्मद मुस्तफा से सीखो। और दूसरी बात जो समझने वाली है, जिस पर मैं आपके ज़हन को रोकना चाहता हूं, कि नबी का खड़ा होना यह कोई मामूली बात नहीं होती। और नबी भी वो जो सारे नबियों का इमाम है, जो सब रसूलों का सरदार है। अगर नहीं समझ आई तो मैं इशारा कर देता हूं, मेरा नबी तो मूसा की कब्र के पास से भी गुजरे ना तो कब्र के अंदर वाले भी खड़े हो जाते हैं, कब्र के अंदर वाले भी खड़े हो जाते हैं। नबी मस्जिद अक्सा में जाएं, सारे अंबिया खड़े हो जाते हैं। पहले आसमान पे जाएं, पहले आसमान वाले खड़े हो जाते हैं, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, जहां जाएं वहां वाले खड़े हो जाते हैं। अब मैं पैगाम देना चाहता हूं, हुजूर का खड़ा होना कोई मामूली बात नहीं। जब सरकार खड़े होते हैं, सारी कायनात खड़ी हो जाती है। और सैयदा ज़हरा वो है, जब आप आती हैं तो मोहम्मद की जात खड़ी हो जाती है। और फिर अगली बात, फ़क़ब्बलहा, मेरे नबी अपनी इस शहजादी को चूमा भी करते थे। कोई कह सकता है कि बाप और बेटी का यह तल्लुक होता है कि चूमते हैं। मैं ज़हन को रोक के कहूंगा, अगर सिर्फ बाप होता तो मैं भी रुक जाता। यहां चूमने वाला सिर्फ बाप नहीं, रहमतल लिल आलमीन भी है, नबीउल अंबिया भी है, खातमुल अंबिया भी है, रसूलों का सरदार भी है। और कुरान मुझे बताता है कि जो मट्टी मेरे नबी के कदमों को चूम ले, अल्लाह उसकी कस्में उठाता है। ये जो मक्के की, मदीने की मट्टी की कस्में हैं, दीवारों के लिए नहीं, नबी के कदमों के तमस्सुक के लिए हैं, चूमने के लिए हैं। अब है कोई फुट्टा तो ले आ, मैं दावत फिक्र दे रहा हूं। जिस मट्टी ने हुजूर के कदम चूमे, वो इतनी ऊंची हो गई कि खुदा उसकी कसमें खाए। तो जिस माथे को मोहम्मद खुद चूमते रहे, जिस माथे को मेरे नबी खुद चूमते रहे, उनका मकाम और उनकी इज्जत क्या होगी। आखिरी जुमला मेरी आज की गुफ्तगू के हवाले से, मकाम पर इंशाअल्लाह बहुत बहस है और वो यहाँ भी होगी, पर इमाम में भी होगी। हजरात तशरीफ फरमाएं। आखिरी जुमला, अली बहुत महबूब है मेरे नबी को, अली बहुत महबूब है मेरे नबी को। हुजूर ने यहां तक कहा, लहमों का लहमी, जिस्मों का जिस्मी, दमों का दमी, तेरा गोश्त मेरा गोश्त है, तेरा जिस्म मेरा जिस्म है, तेरा खून मेरा खून है। एक दिन जनाबे अब्बास और जनाबे अली ये हुजूर की बारगाह में हाजिर होते हैं और आके अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह,
آپ کو سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ بس یہی جواب سن اور مسئلہ مکمل۔ علی جیسا پیارا پوچھ رہا ہے نبی سے، یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ کائنات صدقے جائے اس مقام زہرا پر، حضور نے علی کے پوچھنے پر جواب دیا، مجھے سب سے پیاری ہستی میری بیٹی فاطمہ الزہرا کی ہستی ہے۔ اس سے آگے کہاں سے لفظ جوڑیں؟ محبوب خدا سیدہ فاطمہ الزہرا۔ اب اصول یہ ہے، ضابطہ یہ ہے، قانون یہ ہے کہ محبوب کی تعریف کرو محب راضی ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح جناب زہرا کی تعریف کرو محمد مصطفیٰ راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں نے جو گزارشات کی بہت سی غلطیاں ہو گئی ہوں گی، انسان ہونے کے ناطے میرا مالک معافیاں نصیب فرمائے، اور ہمیں ان پاک بارگاہوں میں ہمیشہ عقیدت و احترام اور ادب کی آخری حدوں کے حوالے سے پیش ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت علامہ پیر سید محمد شمس الرحمان شاہ صاحب مشہدی زیب سجادہ آستانہ عالیہ حسین آباد شریف اپنے خطاب سے ہمیں نواز رہے تھے۔